یہ نظام جو پوری کائنات کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے 3 آیتوں میں اللہ نے بیان کر دیا. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. ان 3 باتوں کے اندر پوری کائنات کو اللہ نے سمجھا دیا اور اس کائنات کو سمجھا کر اپنے وجود کو ثابت کیا، اپنی پاکیزگی کو بیان کیا. پہلی بات کہی گئی پیدا کرنے کی، تخلیق کی، کریشن کی. پیدا کیا ہے، ایک خالق ہے جس نے پیدا کیا. دوسری بات کہی گئی سوا، ہر ایک کو صحیح مناسب ڈھانچہ دیا گیا، جسم صحیح ڈھالا گیا. انسان کے سروائیو کرنے کے لیے کیسا جسم ہونا چاہیے ویسا جسم ملا ہے. جنگل میں رہنے والے جانور کے لیے کیسا جسم ہونا چاہیے ویسا بنایا گیا ہے. اڑنے والے پرندوں کے لیے کیسی ساخت ہونی چاہیے ویسا بنایا گیا ہے. آپ غور کرتے چلے جائیے، ایک ایک اینیمل اور ایک ایک کریشن جو کائنات میں لیونگ بینگ ہے، آپ اس پر غور کریے، اس کے جسم پر غور کریے. بہت سائنٹیفک کوئی آدمی ہے تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اسٹرکچر پر غور کرتا چلا جائے. اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کی باڈی کیا ہے، اس کے اندر کے فیچرز کیا ہیں، اس کے کائنات میں زندہ رہنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کس طریقے پر اس میں برابر شیپ میں ڈالی گئی ہیں، اس پر غور کریں. یہ ہے سوا، تسویہ. انسان کو پیدا کرنے کے حوالے سے بھی اللہ نے سورہ انفطار میں فرمایا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. انسان تجھے کیا ہو گیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اپنے رب جو کریم ہے، داتا ہے، رحم دل ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، تم اس رب سے دور بھاگتے ہو. اسی نے تو تمہیں پیدا کیا، صحیح شیپ دیا، پھر برابر جسم کی ساخت میں ایک ایک آرگن کو، ایک ایک پارٹ کو، ایک ایک عضو اور حصے کو صحیح بیلنس میں رکھا. جسم کا جو بیلنس ہے، ہم جو کھڑے ہو پا رہے ہیں، ہم جو چل پا رہے ہیں، ہم جو کھا پا رہے ہیں، ہم جو ڈائجسٹ کر پا رہے ہیں، یہ بیلنس جو جسم کے اندر کا ہے، ہمارے وجود کا بیلنس، یہ غیر معمولی ہے. یہ تسویہ اور عدل، سوا وعدل. اللہ نے برابر شیپ دیا، پھر اس کو صحیح بیلنس دیا. تو پوری مخلوقات کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو تخلیق فرمائی ہے، جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان کو کتنا مناسب شیپ دیا ہے، سوٹیبل ان کا اسٹرکچر بنایا ہے. جو جس چیز کے لیے ہے اس کو اسی کے اعتبار سے ڈھالا گیا ہے. آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم انسان تھے، ہم 4 پیروں پر چل سکتے تھے، لیکن ہم کھڑے ہو کر کیوں چلتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے تھے کہ جو برفانی علاقوں میں جہاں برف ہی برف ہوتا ہے، وہاں جو اینیملس رہتے ہیں ان کے اتنے موٹے اسکن کیوں ہوتی ہے، ان کے اوپر اتنے بھاری بال کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ان کے جسم کو اس طرح سے ڈھالا گیا ہے کہ وہ اس سردی کے اندر سروائیو کر سکے؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ جنگل کے اندر رہنے والے جو بہت گرم علاقوں میں، افریقہ کے بہت گرم علاقوں میں جو جنگل ہے، وہاں پہ رہنے والے جانوروں کی اسکن میں کیسا اللہ نے یہ نظام یا خالق نے کیسا وہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ اس گرمی کو برداشت کر پاتے ہیں. کھلے آسمان میں بھی وہ ٹہل پاتے ہیں اور اس گرمی کو برداشت کر کے چلتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں. پرندوں کے جسم کو اللہ نے سورہ ملک کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے. کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے، یعنی کس نے ان کا اسٹرکچر ایسا بنایا ہے اور ان کے جسم کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اڑ سکیں اور آسمان میں، فضا میں، ہوا میں تیر سکیں. تو یہ ساری کی ساری مخلوقات کے اندر کا جو شیپ ہے، اسٹرکچر ہے، بیلنس ہے، یہ اس خالق کو بتاتا ہے جس کی ذات بہت عالی ہے، جس کا نام بہت بلند ہے، جو ہر طرح کے عیب سے پاک